جذبہ ہنسی جگاؤ، رمضان آ گیا ہے، جذبہ ہنسی جگاؤ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ محترم سامعین، اللہ کے فضل و کرم سے ہم رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمارے جو بھی اس رمضان المبارک کے اندر چھوٹے موٹے اعمال ہیں، اللہ رب العالمین اس سے قبول فرمائے۔ میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کے بارے میں بالخصوص بتلایا ہے کہ ہر عمل کا بدلہ نیت کے حساب سے اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ جس کی نیت جیسی ہوگی اسی طرح اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی کسی مقصد کے لیے کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا وہی مقصد، وہی چیز پائے گا جس کا اس نے قصد اور ارادہ کیا ہے۔ اور اگر وہ للہ فی اللہ، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اگر اس عمل کو کیا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں بالخصوص نیت کے بارے میں بہت سارے لوگ الگ الگ طریقے سے روزے کی نیت کرتے ہیں، یا بہت ساری عبادتوں کے لیے الگ الگ نیت کرتے ہیں، جیسے نماز کے لیے الگ نیت، روزے کے لیے الگ نیت، اور رمضان مہینے میں بالخصوص نیت جو کرتے ہیں۔ تو نیت کیا چیز ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ انسان دل کے اندر جو ارادہ کرتا ہے اسی کو نیت کہتے ہیں۔ یعنی کوئی آتا ہے آپ کے پاس، آپ اس سے کہتے ہیں کہ آپ کس نیت سے آئے ہیں، یعنی آپ کے دل کے اندر کیا چیز ہے اور کس ارادے سے آئے ہیں، اسی کو نیت کہتے ہیں۔ لیکن اگر بندہ اس چیز کو واضح کر دے تو پھر انسان سوال نہیں کرے گا کہ آپ کس نیت سے آئے ہیں، بلکہ مباشرتاً اس کو سمجھ آئے گا، تو وہ کلمہ یا وہ اقوال یا دوسرے الفاظ سے اس کو تعبیر کریں گے، اس کو نیت سے تعبیر نہیں کریں گے۔ نیت کا مطلب دل کے ارادے کا نام نیت ہے، جو پوشیدہ ہے۔ آپ نے دل کے اندر جو ارادہ کیا ہے وہی نیت ہے۔ تو رمضان میں بہت سارے لوگ نیت کرتے ہیں بالالفاظ، نویت بصوم غد، اس طرح کے الفاظ کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ شرعاً صحیح نہیں ہے۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی حدیث کے اندر اس طرح کے الفاظ نہیں ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کیے ہوں، اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے یہ الفاظ وارد ہیں۔ اس لیے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول اور ہر عمل کو اچھی طرح سے اس پہ عمل کرتے تھے اور اس کو اپناتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی طرح کے اس طرح کے الفاظ وارد نہیں ہیں، کسی جگہ بھی اس طرح کے الفاظ وارد نہیں ہیں۔ پتہ چلا کہ یہ بعد کی ایجاد کردہ چیزوں میں سے ایک بدعت ہے، نئی چیز ہے جس کو لوگوں نے اپنے طور پہ بنا لیا ہے، اور الفاظ کے معنی سے بھی دیکھا جائے تو نویت بصوم غد کا لفظ جو استعمال کرتے ہیں تو غد کا ہوتا ہے کل کے اوپر، یعنی جیسے آج رات کے اندر آپ نیت کریں اور آپ کل کے اوپر کہیں تو کل کا مطلب یہ نہیں دن مراد ہے، بلکہ دوسرا دن۔ آج مثال کے طور پہ اگر رمضان
कि तीसरी या चौथी तारीख़ है तो उससे मुराद होगा 5वीं तारीख़ की मैं नियत करता हूँ। तो इस तरह से इंसान का रोज़ा किस तरह से दुरुस्त हो सकता है, ये सही नहीं है। तो नीयत का मतलब ये है कि आपने जो क़स्द किया है, आपने जो इरादा किया है, रात के अंदर आप जब सोते हैं तो इस तरह से आप इरादा करते हैं कि सुबह में जागना है, फजर से पहले जागना है, सहरी करना है, इसी को नीयत कहते हैं। या जो बंदा सहरी खाता है, उस सहरी खाते हुए उसका क़स्द और इरादा ही रहता है कि मुझे रोज़ा रखना है कल के दिन, तो यानी रोज़ा रखना है दिन में, तो इस क़स्द से, इस इरादे से वो सहरी खाता है, इसी को नीयत कहते हैं। तो नीयत ये है, उसका महल जो है वो दिल है और ज़ुबान नहीं है। ज़ुबान से नीयत जो करते हैं दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला हमें और आपको सही समझ अता फ़रमाए। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।